أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا اور انہیں اس مقصد کے لیے بھیجا کہ بنی آدم زمین کے اندر میرے حکم کو غالب کریں، میری فرما برداری کریں، میری نافرمانی سے بچیں، جس چیز کا میں حکم کروں اس کو بجا لائیں، جس سے میں روک دوں اس سے رک جائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور رفتہ رفتہ جب آبادی بڑھنے لگی، عادات کے اندر تغیر آنے لگا، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ پھر اس زمین پر جو پہلا قتل ہوا وہ دو بھائیوں کے مابین ہی جھگڑا ہوا، اور ایک بھائی قابیل نے اپنے دوسرے بھائی حابیل کو ناحق قتل کر دیا، ظلماً قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا خون تھا جو ہوا۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب کسی قوم کے اندر بڑھ جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، تو ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر آتے، انہیں سمجھاتے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں یہ بھی ہوا کہ جو پوری انسانیت تھی سوائے ان چند مسلمانوں کے جو سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، اور وہ جانور جو اس کشتی کے اندر آ گئے، اس کے علاوہ زمین پر حیات کا نام ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو یہ ساری اولاد ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آگے چلی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا، بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، مختلف شریعتیں وجود میں آتی رہیں، مختلف دین آتے رہے، ختم ہوتے رہے۔ ایک زمانہ شریعت موسوی کا تھا، شریعت عیسوی کا تھا، اس سے پہلے اور مختلف صحائف آئے، کتب آئی، زبور کا زمانہ تھا، توریت کا تھا، انجیل کا تھا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور جب ایک نئی شریعت آ جاتی، دوسری شریعت ختم ہو جاتی، اس کے بعد جب پھر نیا نبی آتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نئی شریعت دیتے تو نئے احکامات آتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل بھی ہے، ان کی اولاد کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو جاری فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آتے رہے، اور سارا سلسلہ
حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کی اولاد میں چلتا رہا اور یہ پیغمبر آتے رہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس طرح ہی ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا، اور اس کی تکمیل کے لیے سب سے آخر میں اپنے محبوب نبی اور پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے آنے کے ساتھ ہی یہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اس کے بعد نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت وجود میں آئے گی۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ اسی طرح چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے نبی اور رسول بنا دیا ہے۔ قرآن کریم کو ان کا ہادی اور رہنما بنا دیا ہے۔ تو اب جو نجات چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، جو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جو اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اسے دین اسلام کی چھتری کے نیچے آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی